إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ رمضان کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں حدیث پاک کے مطابق ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اسی مناسبت سے زکوٰۃ، جو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، عموماً لوگ اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ یہ عربی کا لفظ ہے. زکا یزکی تزکیتاً زکاتاً، اس کے معنی آتے ہیں صاف ستھرا کرنا. زکوٰۃ در حقیقت اللہ رب العزت کی جو نعمت مال ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق صاف ستھرا کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے مال جمع کر کے رکھنا اور مال کا حق ادا نہ کرنا، اس کو بڑا سخت گناہ قرار دیا ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی کو یا دوسرے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے، تو اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر اس مال و دولت کو گرم کرنے کے بعد مال والے کو پشت، اس کے پہلو کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور داغتے وقت یوں کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تم مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو. در حقیقت جان ہو یا اولاد ہو یا مال ہو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. جس طرح انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح مال سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق آدمی بنا لے. جان اس کی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اولاد اس کی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور مال بھی اس کا اللہ کے حکم کے مطابق. جان اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ ہی نے دیا ہے،
جان کو دینے والا اور مال کو دینے والا، سب کچھ وہ ہے، ہمیں تو صرف استعمال کا حق دے دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کا استعمال صحیح کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اس کے حکم کے مطابق اپنی جان، اپنے مال کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں تو پریشان رہیں گے ہی، لیکن کل قیامت میں اللہ کی طرف سے باز پرس ہوگی اور پکڑ ہوگی۔ اس لیے جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، تو مال کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت والجلال نے مال کے حقوق بتائے ہیں۔ مال کس طرح خرچ کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور مال کس طرح کمانا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اور ہمیں جو حکم اللہ نے دیے ہیں مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، وہ ایسے ہیں کہ ہماری طاقت سے باہر نہیں۔ تو زکوٰۃ جو اسلام کا اہم رکن ہے، یہ مال کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ اللہ نے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے خاص شرطیں رکھی ہیں۔ مسلمان عاقل بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ اور صاحب نصاب کہتے ہیں ہر اس شخص کو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر کوئی اور تجارت کا مال ہے، اور اس مال کے ہوتے ہوئے اس میں کوئی قرضہ نہ ہو، تو یہ شریعت میں صاحب نصاب کہلائے گا، یعنی مالدار کہلائے گا۔ اب جتنا مال اوپر تک اس کا جائے گا، اس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% اللہ رب العزت والجلال کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم لاگو ہوگا۔ پورا سال گزرنا بھی شرط ہے۔ تو ایسے لوگوں جو صاحب نصاب ہوں، یعنی شریعت کے مطابق وہ مالدار ہوں، 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت ہو، اور اس پر سال گزر گیا ہو، تو اس آدمی پر 2.5% اللہ کے راہ میں غریبوں کو دینا فرض ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال اس کے سارے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ بھئی ہم کائے کو 2.5% دیں، یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ہمارے ہنر کی کمائی ہے، یہ تو ہم نے اپنے محنت سے کمایا ہے، تو یہ خام خیال ہے۔ انسان کتنی ہی محنت کر لے، انسان کتنی ہی کوشش کر لے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ 1 پیسہ نہیں کما سکتا۔ اگر آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہے، تو گراہک بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے۔
اگر اللہ کسی کے دل میں بات نہ ڈالے تو صبح سے شام تک یہ دکان کھولے بیٹھا رہے گا، کوئی گراہک اس کے پاس نہیں آئے گا۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری کھیتی یہ تو میری محنت ہے، تو یہ خام خیالی میں مبتلا ہے، اور کوئی ایک مسلمان اور ایمان والا یہ جملے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کسان کا کام زمین میں بیج کو ڈال دینا ہے، اگانا کسان کے بس کی نہیں ہے۔ مٹی میں کوئی چیز ملے گی تو وہ تو گل سڑ جائے گی، اگانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور اگانے کے بعد اسے پکنے تک محفوظ رکھنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو واقعہ یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی ہو، تجارت ہو یا ملازمت ہو، سب چیزوں میں اللہ ہی کی قدرت کار فرما ہے۔ انسان اپنی محنت کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ ہی نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، بس اس بات کا ہم خیال کر لیں کہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق برتنا۔ اور اگر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا اور سب کچھ دینے کے بعد صرف 1 سال میں اگر ہم اللہ کے قانون کے مطابق مالدار ہیں تو صرف 2.5% ہم سے مطالبہ ہے، 97.5% تو اللہ نے پھر بھی ہمیں ہی نہیں۔ اور یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے جو مجبوری میں ادا کرتا ہو انسان، بلکہ اللہ نے اسے عبادت قرار دیا ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم فرمایا ہے وہیں ساتھ میں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے جو عبادت ہے اور اس پر ثواب ملنے والا ہے۔ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انسان مجبوری میں ادا کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت والجلال کی عبادت ہے مال کے ذریعے، اس لیے اس کو خوش دلی سے، خوش طبعی سے پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت والجلال زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ذریعے سے ہمارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ہمارے علم میں ہیں اور اس زمانے کے ہیں جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کی ہے، ان کا مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ پیسوں کا بھرا سوٹ کیس ٹرین میں رہ جاتا ہے اور اگلے دن تک وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگلے دن جا کر ٹرین سے وہ سوٹ کیس اٹھایا جاتا ہے اور وہ جو کا تو ملتا ہے۔ یہ اس شخص کی کہانی میں بتا رہا ہوں جس نے مجھے خود سنائی۔ کشمیر سے لے کر کیش چلے، آگرہ اترنا تھا، اتر گئے، سوٹ کیس بھول گئے۔ جب گھر آئے والد محترم سے کہا، والد محترم نے پوچھا کہاں گیا سوٹ کیس، کیش کا کیا ہوا؟ تو زمین پیروں کے تلے سے نکل گئی۔ باپ نے کہا میں نے پورے مال کی
مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی ہے، جاؤ دوسری ٹرین پکڑو اور اس ٹرین کے پاس پہنچو، مال ویسے ہی محفوظ ملے۔ وہ کہتے ہیں میں فوراً گیا، اگلی ٹرین آنے والی وہاں کی میں نے پکڑی اور اس ٹرین میں پہنچا، جیسے سوٹ کیس رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا میں نے پایا۔ کہتے ہیں میرا یقین ایسا بڑھا کہ ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتا۔ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج وہ اس کی سچائی ہوتے ہوئے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، ایک فرض کے ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مناسبت سے رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مسلمان مالدار طبقہ اگر اپنے مالوں کا حساب لگا لے اور مالوں کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان غریب طبقہ جو ہے وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی تفصیلات بیان کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریب مسلمانوں میں تقسیم کرنا، یہ سب کی زندگی کو آسانی سے گزارنے کا راستہ ہموار کرتا۔ اس لیے ہر ایک مسلمان، اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو اپنے مال پر غور کرے، حساب لگائے، اور حساب لگا کر اگر چاندی ہے تو چاندی اور سونا ہے تو سونا، اور سونا اور چاندی نہیں ہے، روپے میں مال ہے یا پلاٹ کی شکل میں مال ہے، تو پھر ہم اس کا حساب سونے یا چاندی کے ذریعے لگائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سونے اور چاندی جو نصاب 52.5 تولے اور 7.5 تولے سونا، ان کے ریٹ برابر سرابر ہوا کرتے تھے، تو چاندی سے ریٹ لگاتے تب بھی اور سونے سے ریٹ لگاتے تب بھی دونوں برابر بیٹھتے۔ لیکن آج کے موجودہ زمانے میں سونے کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا اور چاندی کا سونے کے مقابلے میں بہت نیچے رہ گیا۔ اب کرے کیا؟ تو اگر چاندی ہے تو چاندی سے مالدار مانا جائے گا، سونا ہے تو سونے سے مالدار مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو پیسوں میں کیسے حساب لگائے؟ اگر سونے کا لگاتا ہے تو تقریباً 70,000 روپے تولا ہے۔ 67 کو بتایا تھا مجھے ابھی پچھلے ہفتے، آج کے دن جمعے کے دن آگرہ میں ایک سنار کے پاس بیٹھا تھا میں، تو 7 49 60 سے بھی لگائیں تو 67 4-5 لاکھ سے اوپر جا کر بنتا ہے، اور اگر چاندی کا لگائیں تو چاندی ایسے ہی 600 روپے تولا ہے، تو بہت کم میں بن جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو اگر غریبوں کا فائدہ دیکھنا ہے تو چاندی سے حساب لگا لے، اور اگر اپنا فائدہ دیکھنا ہے، زکوٰۃ سے بچنا ہے، تو سونے کا حساب لگا لے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اپنی آسانی دیکھ لے، اللہ نے ہمیں تو جتنا دیا ہے، لیکن چاندی سے اگر حساب لگا لیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ 1000-2000 روپے ہمارے مال میں سے زکوٰۃ نکل جائے گی، مال بھی محفوظ ہو جائے گا اور غریب کا کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ لیکن اختیار ہے، کسی ایک کو لازمی نہیں کہتے۔ اب زکوٰۃ کہاں دینی ہے؟ قرآن کریم میں 8 موقع ذکر کیے ہیں۔ غریب ہیں، زکوٰۃ کا جو سرکاری طور سے زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں، اور دوسرے ہیں۔
لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر کا سلسلہ اس وقت میں موقوف ہے۔ اس وقت کے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ صدر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک ہے غریبوں کی مدد اور دوسرے ہے اسلام کی حفاظت اور اس کی بقا۔ موجودہ زمانے میں مدارس اسلامیہ وہ اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کے محفوظ اڈے ہیں، اور یہ 150 سالہ تاریخ نے ثابت کر دیا۔ اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو گھریلو اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اور اگر بالغ بچہ ہے تو اس کا باپ مالدار ہے تب بھی وہ خود زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ پر اس کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ بچے پر خرچ کر رہا ہے تو یہ اس پر احسان کر رہا ہے۔ تو اس لیے موجودہ زمانے میں جبکہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ان دینی مدارس کو، دین کے قلعوں کو کسی طرح ختم کیا جائے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر، اگر کوئی اپنا خاص رشتہ دار یا محلے میں ایسا ضرورت مند نہیں ہے تو بہترین جگہ مدارس اسلامی، اور ہم سب کے لیے یہ اپنا مدرسہ، اپنا ادارہ جو 40 سال سے کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ کے بچے پڑھ کر اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے سب کچھ آنکھوں دیکھا ہے، یہ اس کے لیے بہترین مصرف۔ اس لیے باہر کا کوئی مدرسے والا چندہ کرنے کے لیے آئے، آپ اس کو بھی دیں، اور خاص طور سے اپنے اس مدرسے کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔